السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، اب جو ہے کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں اپنے خان صاحب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کرپشن کے جب کیسز آ رہے ہیں آپ کے خلاف اور باقاعدہ پریس میں آ رہے ہیں اور وہ ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے بتا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے بحریہ ٹاؤن والا بتایا کہ انہوں نے پیمنٹ کی تو کہاں چلے گئے پیسے. تو اس طرح وہ جو شہزاد اکبر تھا، تو میں تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اس میں اس کو نیب کا جو بنایا ہوتا انہوں نے، ہی واز اے ویری ویک پرسن. تو جو چیئرمین نیب سے بات نہ کر سکے تو کافی عرصے تک تو خان صاحب بھی کہتے رہے کہ نہیں جی وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے چیئرمین نیب. جب میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے انڈر میں سب ہیں، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور نیب کا چیئرمین بھی پبلک سرونٹ ہے، تو پھر جا کے انہوں نے تھوڑا سا ہوش کیا کہ ہاں واقعی میرے انڈر میں. تو اب جو میاں صاحب ہیں پرائم منسٹر، تو ان کو کافی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کون کون کس طرح کنٹرول ہوتا ہے. تو چیئرمین نیب بھی انڈر ہے پرائم منسٹر کے، نیب بھی انڈر ہے پرائم منسٹر کے. صرف جھاڑو اس میں گھمانی ہے جو کرپٹ ڈی جی بیٹھے ہوئے. چیئرمین تو چلا گیا اور کرپٹ اس میں انویسٹیگیشن آفسرس ہیں. میں یہ نہیں کہ سارے کرپٹ ہیں، کراچی میں اچھے بھی ہیں. علی رضا ٹالپور گڈ آفسر، کیونکہ میں نے ایک کمپلینٹ جب بھیجی تھی تو اس نے اکیوز کی دوسرے بھی پلاٹ نکال لیے. از اے گڈ آفسر. تو نجف نے بھی کوئی کام نہیں کیا کراچی میں صحیح، یہ جو ڈی جی نیب ہے. تو اس طرح بہت سارے افسرس کرپٹ ہیں نیب میں. اور نیب کا بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ان سب کے اسیٹس جو ہیں وہ چیک کریں. اور جب وہ داخل ہوئے تھے، جوائن کیا تھا نیب، اور اب کیا اسیٹس ہیں، تو اس سے پتہ پڑ جائے گا کہ ان میں کون کرپٹ ہیں، کون آنیسٹ ہیں، کون اچھے ہیں، پتہ پڑ جائے گا. پھر ان کی کارکردگی تو وہ اب ثابت ہو گئی کہ زیرو ہی رہی اوور آل نیب کی. میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ ان کی کوئی اب نہیں رہی ایفیشنسی، اور انہوں نے تھانہ بنایا ہوا تھانہ. نہ ان کو طریقہ آتا ہے، کیونکہ آپ نیب جیسا ادارہ ہے، آپ ایک اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں، آپ کو تو اپنا نیٹ ورک ہونا چاہیے انفارمرز کا. یس. اور میں جہاں میں رہتا تھا، جہاں بھی رہا ہوں، وہ خواہ پولیس میں رہا، ڈی آئی جی رہا، ایس ایس پی رہا، آئی جی سندھ پریزنس کا رہا، پورے محکمہ تھا میرے انڈر میں، اور ایف آئی اے میں رہا، اینٹی کرپشن میں رہا. میں تو اپنا جو مجھے فون کرتا تھا میں کھٹ سے اٹھاتا تھا کہ کہیں انفارمیشن نہ دے. اب تو وہ ایسے بن گئے ہیں کہ ان کو نواب صاحبوں کو کوئی فون کرتا ہے تو وہ اس کو ریٹرن نہیں کرتے. خیر میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، لوگوں کو وہ کال بیک نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان سے اتریں تو ہم کوئی ہمیں انفارمیشن نہیں دے، کیونکہ جہاں تو وہ پھر منتھلی سسٹم پہ لگے ہوں گے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. افسر جو منتھلی سسٹم پہ لگے ہوتے ہیں نا، نوٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور بریف کیس بھر کے گھر لے آتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی دیہڑی لگائی، پیسے اکٹھے کیے سارے،
اور بلکہ آپریٹر کو بول دیا فون نہیں ملانا، تو وہ ایسے کرتے ہیں. تو ان کو کیا کہ پبلک کیا بول رہی ہے، کون سی انفارمیشن دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. میں ڈی آئی جی حیدرآباد تھا، تو میرا تو یہ کام تھا، میں آپریٹر کو بولتا تھا کہ جب بھی کوئی کال آئے، کوئی بھی ہو رہا ہے، ایون کوئی غریب آدمی کال کر رہا ہے، مجھے ملایا کرو فوراً. تو ایک کال آئی، اس وقت وہ جو تھے موبائل نہیں ابھی نہیں آئے تھے. تو ایک اس نے مجھے آپریٹر نے بزر دی کہ کہا سر ایک انفارمر ہے آپ سے بات کرنا. میں نے ملاؤ. اس نے کہا کہ سر حالہ تھانے میں ایک ڈاکو، حالہ تھا یا میرے خیال میں مٹیاری تھا تھانہ وہ ہے، اینی وے ایک ڈاکو آپ کا انعام یافتہ پکڑا ہوا ہے، اور اس سے یہ سودے بازی ہو رہی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے، جس کے سر پہ 10 لاکھ انعام ہے اور اس سے یہ سودے بازی کر رہے ہیں. تو آپ کا ڈی ایس پی بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو تھوڑی دیر میں اس کو کوئی لینے آ جائے گا، وڈیر کی گاڑی آئے گی. اب نام نہیں بتا رہا ہوں اس وڈیرے کا. تو اچھا، تو اس کو اب بوڑھا ہو گیا ہوگا، وہ 80 سال 90 سال کا ہے. تو یہ اس کو لے جانا چاہتا ہے اور پیسے ان کو دے رہا ہے. میں نے کہا کنفرم ہے؟ کہا کنفرم ہے سر. میں نے کہا بیٹا آپ کا نام پتہ سب لیا میں نے، کہاں رہتے ہو. اچھا. میں نے کہا بیٹا اس طرح کرو، تو وہاں تھانے پہ باہر آ جاؤ. آدھے ایک گھنٹے میں اس وقت میں 1 گھنٹہ ہی لگتا تھا، مٹیاری تھا میرے خیال. میں نے کہا میں پہنچتا ہوں. تو میں نے تیار ہوا، وردی پہنی اور پہنچا وہاں. میں نے سب بند کرا دیے، گیٹ ویٹ اترتے ہی میں نے گارڈس کو کہا اپنے کہ سب بند کر دو. انہوں نے گیٹ ویٹ بند کر دیے اور جو ہے ہم نے چیکنگ کرنا شروع کی. ہم نے کہا وہ کدھر ہے؟ کہ صاحب ایسا تو ہے ہی نہیں. میں نے ایسے جو کو کہا دیکھو میں یہیں گھر بھیج دوں گا، مجھے ڈی آئی جی کو اتنے پاور ہے کہ میں تمہیں یہیں گھر بھیج دوں گا اور صبح تم نہیں آؤ گے ادھر. تو پھر اس نے کہا سر بتاتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ. تو اس نے کہا سر یہ بیٹھا ہوا اپنے کوارٹر میں بند کیا ہوا، تو چارپائی پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا تم تو ڈاکو ہو دادو کے. کہا ہاں سر میں ڈاکو. تم نے یہاں چارپائی پہ کیسے بیٹھے ہو؟ پھر سر ہمارے ان سے تعلقات ہیں. میں نے کہا کس سے؟ کہتا ہے پولیس سے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کھا لو کھانا. اچھا تم کیا پتہ تمہارا آخری کھانا ہو. خیر میں نے کھانا وانا کھایا. پھر ہم نے اس کی انٹراگیشن کی، سارے کاغذات لے آئے، ہم نے ویریفیکیشن کی. تو یہ تو وہی تھا. تو اس کے سر پہ انعام تھا، آدمی وہی تھا. پتہ نہیں کتنے مرڈرز میں انوالو تھا، کیا نہیں تھا. پر ہم نے کہا کہ اس سے آگے جاؤ، اس کو گاڑی واڑی میں لے جاؤ، باقی اس کے ساتھی واتی تلاش کرو. وہ پھر اسی کہیں مقابلہ ہوا، وہ مر گیا. تو بعد میں اس کے آگے وہ لینے کہ جناب ہمیں وہ دیں پیسے لیں. تو میں نے ڈی ایس پی کو کہا کتنے میں سودا کیا تھا تم نے؟ نہیں سر قرآن میں نہیں. تو
تو تمہارے سامنے سب باتیں آ گئی نا. تم تھانے میں موجود ہو تو وہ تم کو پیسے دے رہے ہیں. مجھے کہتا ہے 8.25 لاکھ میں. تو میں نے کہا اس پہ تو 10 لاکھ تو اس پہ انعام تھا بیوقوف. انعام تم کو الگ ملتا اور تمہارا پروموشن ریکمینڈ ہوتا تو وہ اچھا نہیں تھا، اور نام تمہارا کتنا بڑا ہوتا. اب تم ہو جاؤ گے سسپینڈ. جب ایسی بات کرو نا وہ فوراً ہی بولتے ہیں ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ اپنی جگہ پہ. برابر وہ بھی سسپینڈ ہوا، ایس ایچ او بھی سسپینڈ ہوا. تو وہ ڈیکارڈ بھر گیا، اور وہ جو پیسے لے کے آیا تھا اس کو ہم نے اندر کر دیا 216A میں، اور پیسے جمع کرا دیا ہم ٹریجری میں گورنمنٹ کو، وہ بھی اسی پہ ڈال کے کیس پراپرٹی بن گئی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اب یہ اللہ خیر کرے. تو کرپشن پہ جو آ رہے ہیں الزامات، تو خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں، اس کو ریبٹ کریں، اور ریبٹ نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کرپشن میں انوالوڈ ہیں. تو آہستہ 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 آپ کی جو اپنی اتنی بڑی وہ آپ کو ملی ہوئی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، وہ گراف بھی نیچے آ جائے گا آپ کا. لوگوں کو جب پتہ پڑے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، کہ ہمارے کو کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کرو، خود کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی. پھر یہ آئندہ الیکشن میں آپ کے لیے نقصان ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ بات کریں گے.